بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک لشکر راستے میں ایک جگہ ٹھہر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا۔ چنانچہ وہ مسواک کاٹنے کے لیے پیلو کے درخت پر چڑھ گئے۔ آپ کی ٹانگیں نہایت ہی دبلی پتلی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹانگیں جو تمہیں اس وقت انتہائی کمزور اور ہلکی دکھائی دے رہی ہیں، قیامت کے روز میزان میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہوں گی۔ کوفے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیت قاضی اور افسر بیت المال 10 سال تک مقیم رہے۔ اس دوران گورنر تبدیل ہوئے، لیکن آپ سے کسی کو کوئی شکایت نہ تھی۔ کوفے کی وسط اور وصول ہونے والے وصولات کی کثرت کے اعتبار سے یہاں کا بیت المال بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ فوجی مرکز تھا، ہزاروں سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر تھی، لاکھوں کے وظائف جاری ہوتے تھے۔ خراسان اور ترکستان ارمیان پر فوج کشی کے مصارف ادا کیے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی محنت اور توجہ کے ساتھ اس گراں بار ذمہ داری کو نبھایا۔ ایک بار کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو نماز کے لیے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہیں کیا اور نماز پڑھا دی۔ ولید ناراض ہوئے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا یہ امیر المومنین کا حکم ہے یا آپ کی اپنی ایجاد ہے؟ جواب ملا، نہ تو امیر المومنین کا حکم ہے نہ اپنی ایجاد، البتہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آپ اپنے مشاغل میں مصروف رہیں اور لوگ نماز کے لیے آپ کے منتظر رہیں۔ حضرت تمیم بن حرام فرماتے ہیں، مجھے اکثر اصحاب رسول کی ہم نشینی کا فخر حاصل ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو دنیا سے بے خبر اور آخرت کا طالب نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سادہ مزاج تھے۔ بالمعمول سفید باریک کا لباس زیب تن کرتے تھے۔ ایک انگلی میں لوہے کی انگوٹھی پہنتے تھے جو غالباً مہر لگانے کے کام آتی تھی۔ خصاب نہ لگاتے تھے، عطر کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ آپ نہایت ہی رحم دل واقع ہوئے تھے، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا معاملہ درپیش ہوتا، وہاں کسی رعایت سے کام نہ لیتے۔ ایک بار عدالت میں کسی شخص نے اپنے بھتیجے کو شراب نوشی کے الزام میں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقات کروائی تو الزام درست ثابت ہوا۔ آپ نے مجرم کو سزا دینے کا حکم دیا۔ جب کوڑے پڑنے لگے تو وہی شخص اپنے بھتیجے کو عدالت میں پکڑ لایا۔ اب آپ کی منت سماجت کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دیجیے، اس سے اپنے بھتیجے کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ناراض ہو کر فرمایا، تم بے حد ظالم چاچا ہو، پہلے اسے حد شرعی کا مستحق ثابت کروایا اور اب چھوڑ دینے کی سفارش کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں۔ سن 32 ہجری میں آپ کی عمر 60 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ مجھے آپ کی آخری زیارت سے محروم نہ رکھے۔ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلند ممبر پر تشریف فرما رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مسعود، میرے بعد تمہیں بہت سی تکالیفیں پہنچائی گئی ہیں، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اللہ کی قسم تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ فرمایا، تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینے سے کہیں جاؤ گے۔ چند دنوں بعد آپ علیل ہو گے اور یہی علالت آپ کے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ اگر آپ کو یہ اسلامک واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔